اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحدید آیت نمبر 12 اور 13۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم، کہ دوڑتی ہے ان کی روشنی، بین ایدیہم، ان کے سامنے، و بایمانہم، ان کے دائیں، بشراکم الیوم، خوشخبری ہے آج کے دن تمہارے لیے، جنات، ایسے باغات کی، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی ملنا۔ یوم، جس دن، یقول المنافقون، منافقین کہیں گے، والمنافقات، اور منافق عورتیں کہیں گی، للذین آمنوا، ایمان والوں سے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے، انظرونا، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی تمہاری نور اس روشنی سے لے لیں، ہمارا انتظار کرو تاکہ ہم بھی تمہاری اس روشنی سے لے لیں۔ قیل رجعوا، ان سے کہا جائے گا واپس لوٹ جاؤ، وراءکم، پیچھے، فالتمسوا نورا، اور وہاں ڈھونڈ لو جا کے روشنی، فضرب بینہم، پھر کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان، بسور لہ، ایک ایسی دیوار، باب، جس میں دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس دروازے کے اندر تو رحمت ہوگی، وظاہرہ، اور باہر کی جانب، من قبلہ العذاب، عذاب ہوگا، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور باہر کی طرف سے عذاب ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ 2 آیات مبارکہ ہیں، اور قرآن پاک کی ہر صورت، ہر آیت الگ مزہ، الگ مفہوم، الگ مٹھاس لیے ہوئے ہے۔ سورہ حدید کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت اتنی قیمتی ہے کہ اگر اس میں ساری زندگی انسان اپنی لگا دے تو وہ کم ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہے جس دن مومن مرد اور مومن عورتیں ایسی حالت میں چل رہے ہوں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے بھی چلے گا اور ان کی دائیں جانب بھی چلے گا۔ اب یہاں پر دن کی بات کی گئی، اور اللہ کریم ایمان والوں کو ہر جگہ بہت تسلیاں دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی تسلی ہے ایمان والوں کے لیے کہ دنیا میں چاہے تمہارے ساتھ کیسا بھی سلوک ہو جائے، ایک دن ایسے آنے والا ہے کہ اس دنیا کے گئے گزرے لوگ وہاں کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان ایمان والوں کے صدقے سے اور ان کی برکت سے اپنی رحمتوں میں شامل فرما لیں۔ تو اللہ تسلی دے رہے ہیں مومن مردوں اور عورتوں کو کہ اس دن، یعنی قیامت کا دن، اور ان کو یہ نور ملے گا جس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، اور ان احادیث کا نچوڑ یہی ہے کہ یہ نور جو عطا ہوگا مومنین کو، یہ پل صراط پر چلنے سے کچھ وقت پہلے کی بات ہوگی۔ اس کی تفصیل ایک بہت ہی طویل حدیث مبارکہ کے اندر ہے، جس کا مختصر، جس حصے کا تعلق اس نور سے ہے، وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں ایک جنازے میں شریک ہوئے، اور جنازے کے بعد لوگوں سے موت اور آخرت کے حوالے سے بات کرنے لگے۔ تو فرمایا کہ پھر تم اپنے قبروں سے میدان حشر کی طرف منتقل کیے جاؤ گے، جس میں مختلف مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ پھر ایک مرحلہ ایسا آئے گا جس میں اللہ کے حکم سے کچھ چہرے سفید اور روشن کر دیے جائیں گے، اور کچھ چہرے کالے سیاہ کر دیے جائیں گے۔ پھر ایک ایسا مرحلہ آئے گا کہ میدان حشر میں جمع ہونے والے تمام لوگ، جن میں مومن، کافر، منافق سب شامل ہیں،
ان پر ایک شدید قسم کا اندھیرا چھا جائے گا، کسی کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اور اس کے بعد نور تقسیم کیا جائے گا، اور یہ نور صرف ایمان والوں کو عطا کیا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی قسم کی جو روایت منقول ہے اس میں فرماتے ہیں کہ مومن کو یہ نور ان کے اعمال کے برابر دیا جائے گا۔ جتنے بہترین اچھے اعمال ہوں گے دنیا میں، اس کا نور اتنا زیادہ ہوگا۔ کسی کا نور پہاڑ کے برابر، کسی کا کھجور کے درخت کے برابر، کسی کا اپنے قد کے برابر، اور سب سے کم نور اس شخص کا ہوگا جس کا نور صرف اس کے انگوٹھے میں ہوگا، اور وہ بھی کبھی روشن ہو جائے گا، کبھی بجھ جائے گا۔ پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ منافقین اور کفار کو کوئی نور نہیں دیا جائے گا، اور اسی کی مثال قرآن کریم نے ایک دوسری آیت میں دی جو کہ سورہ نور کے اندر ہے کہ کافر کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اندھیری رات میں دریا کے اندر موجود ہو، تو اگر وہ دریا کے اندر موجود ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ کو باہر نکالتا ہے یا پانی میں بھی دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ اندھیرے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ دریا کا اندھیرا ہے، اور بادلوں کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، یہ اندھیروں پر اندھیرے ہیں، تو انسان کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ ہی نور نہ دے اسے کہیں سے کوئی نور اور روشنی نہیں مل سکتی۔ پھر فرمایا کہ مومن کو جو نور عطا ہوگا اس کا حال یہ دنیا کے نور کی طرح نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا میں ہم کہیں پر کوئی بلب لگا لیں، کوئی کسی چیز سے روشنی کر لیں، تو اگر ہم چاہیں یا نہ چاہیں آس پاس والوں کو بھی وہ روشنی ملتی ہے، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جس انسان کا نور ہے صرف اسی کو وہ نظر آئے گا اور اسی سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ اور اس کی مثال آنکھوں کی روشنی جیسی ہے۔ جیسے ایک انسان کی آنکھیں ٹھیک ہیں، بینائی ٹھیک ہے، وہ اپنی آنکھوں سے خود ہی دیکھ سکتا ہے، کوئی اندھا اس کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، تو یہ نور بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ کے ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ جس وقت سے مومنین مرد اور عورتوں کو یہ نور ملے گا، اسی وقت سے کافر اور منافقین اس نور سے محروم کر دیے جائیں گے، اور ان کو کسی قسم کا یہ نور نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ پل صراط کے پاس اللہ تعالی ہر مومن کو نور عطا فرمائیں گے اور منافق کو بھی نور دیں گے، لیکن جس وقت یہ لوگ پل صراط پر پہنچ جائیں گے تو منافقین کا نور ان سے واپس لے لیا جائے گا۔ تو ان بعض احادیث سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کو بھی یہ نور دیا جائے گا، لیکن پل صراط پر پہنچ کر یہ نور ان سے لے لیا جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے دنیا میں یہ لوگ دھوکہ دیا کرتے تھے ایمان والوں کو کہ مسلمانوں کو تو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں لیکن اندر سے منافق تھے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملات کریں گے کہ شروع میں تو روشنی دیں گے اور جہاں روشنی کی ضرورت ہوگی اللہ ان سے واپس لے لیں گے۔ تو اس وقت مومنین جب ان کا یہ حال دیکھیں گے تو انہیں بھی ڈر لگ جائے گا کہ کہیں ہمارا یہ نور، ہماری یہ روشنی ہم سے نہ لے لی جائے۔ تو اس وقت یہ اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمارے نور کو آخر تک ہمارے لیے مکمل کر دیا جائے، جس کو قرآن کریم کی دوسری آیت کے ذریعے سے ذکر کیا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا۔ تو بہرحال جہاں کہیں بھی ہو اور منافقین کو ابتدا میں نور ملے یا نہ ملے، لیکن پل صراط پر ان کے پاس نور نہیں ہوگا، تو اس وقت ایمان والوں کی یہ منت کریں گے کہ ٹھہر جاؤ اور ہمیں بھی تمہارے اس نور سے کچھ فائدہ اٹھانے دو، کیونکہ دنیا میں بھی ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے معاملات میں تمہارے ساتھ شریک تھے۔ لیکن وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا کہ تم
یہاں سے پلٹ جاؤ، تمہارے لیے یہاں پر اس نور سے کوئی فائدہ اٹھانا نہیں ہے۔ اور بعض لوگ فرماتے ہیں کہ کچھ تو وہ منافق تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کو تو شروع ہی سے نور نہیں ملے گا، کیونکہ بذریعہ وہی ان کے نام، ان کے حالات آپ کو بتا دیے جاتے تھے۔ اور کچھ وہ منافقین ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اس امت میں آنے والے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہی تو آ نہیں سکتی، اور کسی کو منافق کہنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، تو لہٰذا وہ لوگ جو اوپر سے مسلمان نظر آتے ہیں، اللہ کو تو معلوم ہے کہ وہ اندر سے مومن نہیں ہے، ان کے ساتھ یہ حال ہوگا کہ ابتداً چونکہ وہ بظاہر مومن نظر آتے تھے، ان کو نور دیا جائے گا، لیکن جہاں ضرورت ہوگی ان سے واپس لے لیا جائے گا۔ اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ منافقین امت کے وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کے معنی کو تبدیل کر کے اپنی مرضی کا مطلب نکالا کرتے تھے۔ تو اللہ کریم ہمیں ان چیزوں سے اپنی حفظ و امن میں رکھیں، اور جو کام نور والے ہیں اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آیت مبارکہ میں جو نور کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ اسباب جن سے میدان حشر میں نور ملے گا، یا وہ اسباب جن سے میدان حشر میں انسان کو اندھیروں کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ اسباب کون سے ہیں، وہ مرفوع احادیث کے حوالے سے ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر تفصیل سے ذکر کر کے انشاءاللہ ان کاموں پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں، تاکہ قیامت کے دن اللہ ہمیں یہ نور عطا فرما دے۔ ان میں سب سے پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ نقل کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو لوگ اندھیری راتوں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری سنا دو۔ اور حدیث پاک کا یہی مضمون تقریباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر اور تقریباً 8-10 مزید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی حفاظت کرے، یعنی ان کے اوقات اور آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پابندی سے ادا کرے، تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے لیے حجت ہوگی اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اور جو ان نمازوں کی حفاظت نہ کرے ان کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ ان کے پاس دلیل اور حجت ہوگی، اور نہ ہی کوئی نجات کا ذریعہ ہوگا، اور ان کا حشر قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح دوسری جگہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے کہ جو شخص سورہ کہف پڑھے گا قیامت کے دن اس کے لیے اتنا نور ہوگا جو اس کی جگہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک پھیل جائے گا۔ اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا قیامت کے دن اس کے قدموں سے آسمان کی بلندی تک نور چمکے گا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی قرآن کی ایک بھی آیت کی تلاوت کرے وہ آیت اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مرفوع روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ مجھ پر درود بھیجنا پل صراط پر نور کا سبب بنے گا۔ اسی طرح حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے احکامات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ حج اور عمرہ کے احرام سے فارغ ہونے کے بعد جو حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے اپنے سر کے بال منڈاتے ہیں تو اس میں سے جو بھی بال زمین پر گرتا ہے وہ قیامت کے دن نور ہوگا۔
اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مینا میں جمرات کی رمی کرنا یعنی شیطانوں پر کنکریاں مارنا یہ قیامت کے دن نور ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ جس شخص کے بال حالت اسلام میں سفید ہو جائیں وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد میں ایک بھی تیر پھینکے گا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو اس کے ہر بال کے مقابلے میں قیامت کے دن ایک نور ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت اور تکلیف کو دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پل صراط پر نور کے 2 شعبے بنا دے گا اور ان 2 شعبوں سے ایک ایسا جہان روشن ہو جائے گا جس کی تعداد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ تو یہ تمام اسباب ہیں جو قیامت کے دن انسان کے لیے نور کا ذریعہ ہوں گے، اور ان میں سب سے اہم چیز نماز ہے جس کو بار بار ذکر کیا، اور نماز سے جڑی ہوئی دوسری بات قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ یہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا میں بھی بھلائیاں لانے والے اور آخرت میں بھی بھلائیاں لانے والے، اور اسی طرح سے بہت سی چیزیں جو قیامت کے دن اندھیروں کا باعث بنیں گی، ان میں سب سے اہم چیز ظلم ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا، یعنی ظلم کرنے والے کو اس کے بدلے میں اندھیرے ملیں گے۔ اللہ ہمیں تاریکیوں سے بچا کے روشنیوں کے سفر میں شریک فرمائے۔ تب یہ منافقین مرد اور عورت کہیں گے کہ انظرونا نقتبس من نورکم، تھوڑا سا ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے اس نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو قیل رجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے چلے جاؤ، اور پیچھے چلے جاؤ کا مطلب یہ کہ جہاں یہ نور تقسیم ہوا تھا وہاں چلے جاؤ۔ اب یہ بات کہنے والے یا تو مومنین ہی ہوں گے اور یہ جواب ان کو فرشتے دیں گے۔ وہ لوگ لوٹ کر پیچھے جائیں گے جہاں نور تقسیم ہوا تھا، وہاں کچھ نہیں ہوگا، تو واپس ان مومنین کے پاس آنا چاہیں گے لیکن آ نہیں سکیں گے، کیونکہ اتنے میں ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کی ایک طرف مومنین ہوں گے اور دوسری طرف یہ منافق ہوں گے۔ جہاں مومن ہیں وہاں رحمت ہوگی، اور جہاں پر یہ منافقین ہیں وہاں پر عذاب ہوگا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وہ دیوار ہے جس کو اعراف کہا گیا ہے قرآن پاک میں، اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ اعراف کے علاوہ کوئی دوسری دیوار ہوگی، اور اس میں ایک دروازہ ہوگا جس سے یا تو مومنین گزر کر دوسری طرف گئے ہوں گے پھر بند کر دیا جائے گا، اور یہ درمیان میں یہ دروازہ اس لیے چھوڑا گیا ہوگا تاکہ یہ منافقین مومنین سے گفتگو کر سکیں۔ اب اس نور کی تقسیم کے معاملے میں کفار، یہود و نصارہ وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ ان میں نور کا سرے سے کوئی احتمال ہی نہیں تھا۔ اور منافقین کے بارے میں 2 باتیں آئیں، یا تو یہ کہ شاید شروع میں ان کو ملے ہی نہ، اور یا مل تو جائے لیکن واپس لے لیا جائے۔ بہرحال یہ پل صراط پر نور کا ملنا اور اس کے ذریعے سے جہنم کو پار کرنا یہ مومنین کے لیے ہی ہوگا۔ کفار اور مشرکین پل صراط پر چڑھیں گے ہی نہیں، اس کے بغیر ہی سیدھا جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اور جو مسلمان گناہگار ہیں وہ پل صراط پر سے گر کے جہنم میں جائیں گے، اور پھر وہاں سے اپنے اعمال کی سزا بھگت کر واپس جنت میں لوٹا دیے جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح سے یہ جو اعمال بیان کیے گئے کہ ان سے نور ملے گا اور یہ روشنی کا ذریعہ ہیں، ان اعمال کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اور جہاں پر بات ہوئی کہ میدان حشر میں بعض چہرے سفید ہو جائیں گے، بعض سیاہ ہو جائیں گے، تو ہم کوشش کر کے وضو کے ہر رکن کے ساتھ اس کی دعا یاد کرنے کی کوشش کر لیں۔ جیسے چہرہ دھونے کے لیے دعا بولی جاتی ہے کہ اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور اسی طرح سے پل صراط پر گزرنے کے لیے
جب ہم پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں دھونے کے لیے دعا ہے اللہم ثبت اقدامنا علی الصراط یوم تزل الاقدام. تو ہر عضو کی، ہاتھ دھونے کی، بازوؤں کے دھونے کی، گردن کے مسح کی، سر کے مسح کی، کلی ناک میں پانی ڈالنا، ان تمام اعضاء کے ساتھ ہم دعاؤں کو یاد کرنے کا بھی اہتمام کر لیں تو ان کو بولنے کی عادت ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے قوی تر امید ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. تو جو اعمال نور اللہ نے ذکر کیے، اللہ ہمیں ان تمام اعمال کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیں، اور ہمیں صحیح انداز میں نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.